اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ توبہ کے رکوع نمبر 10 سے شروع ہو رہا ہے، اور آج کے خلاصہ میں جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے میرے نبی، کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں، یعنی کفار کے ساتھ جہاد بالاسلحہ ہو اور منافقین کے ساتھ جہاد باللسان کے ان کو زبانی طور پہ سمجھائیں، اور اسی طرح ان کے جتنے بھی منافقانہ رویے ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں تاکہ وہ اس سے توبہ کر لیں، اور فرمایا کہ ان پہ سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی منافقانہ ایک چال کا ذکر فرمایا، ہوا یہ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر عبداللہ ابن ابی اس نے اپنے طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اگر ہم دوبارہ مدینہ واپس چلے گئے تو جو ہم میں سے معزز ہیں وہ جو کمزور اور ذلیل ہیں ان کو وہاں سے نکال دیں گے۔ تو اس ظالم نے معزز اپنے آپ کو کہا اور جو ذلیل کہا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو کہا، اور جب ایک صحابی نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی تو وہ قسم اٹھا گیا فوراً کہ میں نے یہ بات کہی نہیں، لیکن اس کا بیٹا بھی تھا عبداللہ، وہ صحیح سچا مسلمان تھا۔ جب یہ مدینہ منورہ کی طرف واپس گیا تو وہ راستے میں کھڑا ہو گیا اور تلوار بالکل نکال لی، اور اس نے کہا اپنے باپ سے کہ اپنے منہ سے کہو کہ میں ذلیل ہوں، میں ذلیل ہوں، میں ذلیل ہوں۔ جب تک اس نے کہا نہیں تو اس کو چھوڑا ہی نہیں، جب خود کہا اس نے کہ میں ذلیل ہوں تو پھر جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی گستاخی کرتے ہو۔ اور پھر آگے یعنی منافقین کے ایک اور بہت بڑی چال اور بہت بڑے منصوبے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا، وہ یہ کہ غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے منافقین نے ایک تنگ جگہ سی گھاٹی، وہاں پر جو ہے نا وہ اپنے 12 آدمی متعین کیے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، ان کو شہید کیا جائے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ کے ساتھ صرف 2 صحابی تھے، ایک حضرت حذیفہ اور ایک حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے، پہچان بھی لیا، اور حضرت حذیفہ جو ہے یہ رازدان تھے، ان کے نام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے، لیکن ان حضرات نے جو ہے نا وہ ان کا مقابلہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے روک ڈال دیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ، وہ حملہ آور نہ ہو سکے اور بالآخر بھاگ گئے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین اللہ کے رسول کے ساتھ اور اسی طرح ایمان والوں کے ساتھ جو انتقامی غصہ رکھتے ہیں، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے نبی کو مال غنیمت ڈھیروں عطا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو ہے ان کو دیتے رہے، اور وہ کھاتے رہے، اور کھا کھا کے جو ہے نا وہ چوڑے ہو رہے ہیں، صرف یہی دشمنی ہے، باقی تو اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو توبہ کی دعوت دی کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ بہت بہتر ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کریں گے، اپنے منافقانہ چالوں پہ ڈٹے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں ان کو عذاب دے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین یا عام لوگوں کے ایک کردار کو بیان کیا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی نعمت نہیں ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اگر مجھے یہ نعمت مل جائے، مجھے یہ مال مل جائے تو میں تیرے راستے میں صدقہ بھی کروں گا، خرچ کروں گا، اور میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن جب وہ نعمت مل جاتی ہے تو بخل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اصل میں ایک شخص تھا ثعلبہ بن حاطب، وہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا جی حضرت دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے، میرے پاس دولت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جتنا ملا ہے اس پہ صبر کر لو۔ وہ کہنے لگے نہیں اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے خیر دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیروں خزانہ دے دیا، یعنی کافی اس کے پاس مال مویشی بکریاں بہت زیادہ ہو گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ مدینہ سے بھی باہر چلا گیا سائڈ پہ، ظاہر ہے کہ شہر میں جانور رکھنا بڑا مشکل تھا، اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاس صدقہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اپنا نمائندہ، تو اسے کہنے لگے جی یہ تو ظالمانہ ٹیکس ہے، یہ کون سا جو ہے وہ صدقہ زکوٰۃ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، اور جب اس کو یہ آیات پہنچی تو فوراً جو ہے نا وہ صدقے کا اور زکوٰۃ کا مال لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے روک دیا ہے، آپ کا صدقہ قبول نہیں ہے۔
واپس چلا گیا اور اپنے سر پہ خاک ڈالنے لگا۔ پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں آیا زکوٰۃ لے کر، انہوں نے فرمایا کہ میں قطعاً جو ہے نا اس کو قبول نہیں کرتا جس کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ صدقہ زکوٰۃ دے کر آیا اور کہ قبول کر لیجیے۔ فرمایا کہ جو ہمارے نبی نے اور اس کے دونوں خلیفوں نے قبول نہیں کیا، میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ اور پھر وہ حضرت عثمان کے زمانے میں مر گیا۔ تو اس سے یہ بات ہوئی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی منت مانی جائے کہ یا اللہ مجھے یہ چیز دے دیں، میں یہ کروں گا، تو پھر وہ کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ناراض ہوں گے۔ جیسے ہمارے جو پاکستان کو جب بنا رہے تھے تو اس وقت یہی نعرہ تھا نا کہ لا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی سارا نظام جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ لیکن جب اللہ نے یہ ہمیں نعمت عطا کر دی تو وہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ تھا وہ ہم نے بلا دیا، اور اب 70 سال سے زائد ہو چکے ہیں، وہ وعدہ بلائے بیٹھے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ایک اور برے حربے کا ذکر فرمایا، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے لیے اعلان کیا کہ اس کے لیے مالی تعاون کیا جائے، تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار جو 10,000 درہم بنتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ ایک صحابی تھے عاصم بن عدی، انہوں نے 100 وسق کھجور، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا 3.5 سیر کا ہوتا ہے، یعنی آج کل کے اعتبار سے تقریباً 600 من یعنی جو کھجور ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 4000 درہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ تو وہ منافقین کہنے لگے جی یہ تو صرف ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے ہے، یہ کون سا جو ہے نا وہ اندر سے کر رہے ہیں؟ یعنی گویا کہ زیادہ صدقہ کرنے والوں پہ بھی تان کیا۔ اور ایک اور صحابی تھے جو بڑے غریب تھے، جن کا نام ابو عقیل تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مالی تعاون کا تو انہوں نے مزدوری کی، اور مزدوری میں ان کو 1 سا کھجور ملے، 3.5 سیر، اور وہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ تو اس کو دیکھ کر وہ منافقین کہنے لگے جی اس کی کیا ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس سے تو اللہ تعالیٰ مستغنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بتا دیا کہ یہ منافقین ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا۔ اور پھر آگے اللہ کریم نے فرما دیا کہ میرے محبوب اگر آپ ان منافقین کے لیے 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کریں اور ان کے لیے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو معاف نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، اور یہ فاسق ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو جو ہے نا وہ ہدایت نہیں دیں گے۔ آگے رکوع نمبر 11 جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ منافقین غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوتے، اور وہ مدینہ ہی میں رہ کر بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہم چلو بچ گئے۔ اور پھر جو غزوہ تبوک میں جانے والے تھے ان کو بھی روک رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی لا تنفروا فی الحر، نہ جاؤ، مت جاؤ، بہت گرمی ہے شدید، گرمی میں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کی ہے، اور تم ہنسو نہ، اب تمہیں بہت زیادہ رونا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے تو ظاہر ہے کہ اتنے بڑے غزوے سے صحیح سالم واپس آ جانا، منافقین حیران تو ہوں گے، اور پھر آئندہ آگے جو کوئی مہم ہوگی جنگی اس میں آپ کے ساتھ جانے کی اجازت مانگیں گے، تو ان سے کہہ دینا کہ اب میرے ساتھ تم کہیں بھی نہیں جا سکتے اور تم میرے ساتھ جنگ میں نہیں جا سکتے۔ اب آگے میرے ساتھ لڑائیوں اور جنگوں میں وہی جائے گا جو غزوہ تبوک میں شریک ہے، جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہے وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، یہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ بڑا نیک انسان تھا اور صحیح ایمان والے تھے اور صحابی تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے محبوب آپ کو تو معلوم ہے کہ میرا باپ کیسا تھا، لیکن پھر بھی چلو باپ ہے، آپ ایسے کریں کہ اپنا کرتا مبارک دے دیں تاکہ اس کو کفن پہنا دیں اور آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں، شاید اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی بہت زیادہ رؤوف الرحیم تھے، یعنی بہت زیادہ مہربان تھے، فوراً کرتا بھی مرحمت فرما دیا اور نماز جنازہ کے لیے گئے اور نماز جنازہ پڑھا بھی دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ میرے محبوب اب تو اس کی جنازہ پڑھ دی ہے، لیکن آئندہ کسی منافق کی جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور اس منافق کی قبر پہ بھی نہیں کھڑے ہونا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے اور وہ مر گئے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے
ایک شبے کا ازالہ کر دیا کہ یہ منافقین کے پاس اگر مال و دولت ہو تو اس سے آپ پریشان نہ ہوتا، جب میں نہ پڑھیں۔ یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی ہوس ڈال کے ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، اور آخرت میں تو سخت سزا ہوگی۔ آگے منافقین کے ایک اور بری بات کا تذکرہ کیا کہ منافقین جب کوئی صورت اترتی اور جس میں یہ ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اور مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یعنی غزوے پہ جاؤ، تو وہ فوراً آ کر باوجود اس کے کہ ان میں کوئی عذر بھی نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ کر وہ یعنی پیچھے رہنے کو پسند کرتے تھے، اور وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ مدینہ ہی میں رہیں، جا اور یعنی عورتوں کے ساتھ یعنی پیچھے رہیں، جہاد میں نہ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں وہ اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو اپنے جان مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں محنت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات بھی ہیں اور وہی کامیاب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طبقوں کا تذکرہ فرمایا، یعنی اس سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور پھر یہاں سے منافقین کا تذکرہ کیا کہ منافقین جو ہے نا وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور جھوٹے بہانے بنا کر جو ہے نا انہوں نے اجازت لے لی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز سے آگاہ کر دیا اور فرمایا کہ یہ نہیں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نہ جانے کی وجہ سے انہیں سخت عذاب دے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جو حقیقتاً معذور ہیں یا بیمار ہیں، یا یہ ہے کہ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو فرمایا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیرخواہی کرنے والے ہوں تو فرمایا کہ ان پہ کوئی کسی قسم کی بھی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے۔ اور اسی طرح قبیلہ اشر کے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا اللہ کے محبوب ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کر دیں، اور انتظام بھی بے شک باری باری ہو جائے تو پھر ہم جہاد کے لیے چلے جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اب سواریاں پوری ہو گئی ہیں، اب میرے پاس مزید انتظام نہیں ہے۔ تو جب یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ اٹھ کے رو رہے تھے اس بات پہ کہ بھئی ہم کیوں نہیں جا سکے اور ہمارے پاس کیوں طاقت نہیں ہے جانے کی۔ اور پھر آگے جہاں سے 11واں پارہ شروع ہوتا ہے، یہ جو آیات ہیں یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر راستے میں نازل ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں اپنے محبوب کو مطلع کر دیا تھا کہ آپ جب مدینہ منورہ جائیں گے تو منافقین آ کر جھوٹے ہیلے بہانے عذر پیش کریں گے، تو ان سے کہہ دینا کہ بھائی جھوٹے ہیلے بہانے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، لہٰذا اب تم تو اس وقت پکے منافق ہو، ہاں آگے جو ہے نا وہ ہم تمہارے اعمال کا جائزہ لیں گے، اگر تم اپنی منافقت چھوڑ کر ایمان لے آؤ گے تو وہ قبول ہے، لیکن اگر اسی بات پہ قائم رہے تو پھر تمہارا کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کے پاس بڑی پکی قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ جو ہے آپ ان سے اعراض کر لیں، تو فرمایا اعراض کر لیں، دفع کریں ان کو، ہے ہی منافق تو کیا ان سے کیا ناراض ہونا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دیہاتیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کچھ دیہاتوں کے لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس یعنی زکوٰۃ کے لیے بندہ بھیجتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کرنا ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ تاوان سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کی وجہ سے ہم پہ جو ہے نا وہ گردش زماں آ گئی ہے، حالانکہ فرمایا گردش زمان تو ان کی وجہ سے نہیں، وہ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان پہ گردش زمان آ جائے، کوئی سختی آ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سختی مسلمانوں پہ نہیں آئے گی، انہی پہ آئے گی، اور ان پہ یعنی کئی دفعہ قادثالی مسلط بھی ہوئی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دیہاتیوں کے ایک اور کردار کا تذکرہ فرمایا کہ دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اعراب میں سے، بدوؤں میں سے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جو یعنی خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ثواب کی نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے نبی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ وہ ان کے لیے بالکل نیکی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت پہ داخل کریں گے اور اللہ کریم ان کو معاف کر دیں گے۔ آگے رکوع نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سابقون الاولون ہیں، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہیں یا وہ انصار ہیں، اور اسی طرح تیسرا طبقہ ساتھ وہ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، یعنی انہی کے طریقے پہ چلے، چاہے وہ قیامت تک آنے والے مسلمان کیوں نہ ہوں، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس سے پہلے سب سے اعلیٰ لوگوں کو تذکرہ کیا نا، تو یہ جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے نچلی سطح کے جو لوگ ہیں منافقین، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ان کا تذکرہ کیا کہ مدینہ میں اور مدینہ کے ارد گرد کچھ ایسے منافق ہیں جو اپنے نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب آپ ان کو نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پھر یعنی یا یہ کہ دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، اور پھر آخرت میں جہنم کا سخت عذاب جو ہے نا ان کو دیا جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیانے درجے کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کچھ گناہ بھی ہیں اور اسی طرح کچھ نیک اعمال بھی ہیں، یعنی دونوں چیزیں ملی جلی ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ ایسے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے اور ان کو اللہ تعالیٰ بخش دے، اور ساتھ ہی فرمایا میرے بابو ایسے لوگوں سے جو کمزور بھی ہیں، فرمایا ان کے مالوں سے زکوٰۃ بھی وصول کریں تاکہ ان کے مال بھی پاک ہوں اور ان کا بھی تزکیہ ہو، اور فرمایا ان کے لیے دعا بھی کریں اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، اپنے بندوں کی طرف سے صدقات بھی جو ہے نا وہ قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وہ صحابہ کے جو صحیح مومن تھے لیکن صحیح مومن ہونے کے باوجود بھی وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کا معاملہ ملتوی ہو گیا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابھی حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سزا کا فیصلہ کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ وہ کل 5 آدمی تھے جن میں سے 2 نے تو اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولیں گے توبہ قبول نہیں ہوگی، یہاں سے ہم نہیں جائیں گے۔ ان کی تو توبہ پہلے ہی قبول ہوگی، اور 3 آدمی جو تھے وہ یعنی فوراً حاضر نہیں ہوئے، ایک حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، ان کی توبہ کا تذکرہ آگے آئے گا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، آگے منافقین نے ایک اور چال چلی تھی اسلام کے خلاف، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اصل میں ہوا یہ کہ منافقین کا ایک سرغنہ تھا، اس کا نام تھا ابو عامر، اور جب وہ غزوہ بدر ہوا تو وہاں مدینہ سے بھاگ کر مکہ والوں کے پاس چلا گیا اور وہاں ہی رہا، اور وہاں سے رہ کر جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ لیکن جب جو ہے وہ غزوہ حنین ہوا اور فتح مکہ بھی ہو گیا تو اس کے بعد پھر وہ روم بھاگ گیا رومیوں کے پاس، اور رومیوں کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ یہ غزوہ تبوک جو ہے یہ اسی کی سازشوں کا نتیجہ تھا۔ تو اس نے جو ہے نا وہ یعنی مدینہ کے منافقین سے کہا کہ آپ میرے لیے کوئی عمارت بنائیں تاکہ وہاں بیٹھ کر ہم اپنے مشورے کر سکیں، لیکن وہ عمارت مسجد کے نام پہ بنائیں تاکہ جو ہے نا وہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ تو منافقین نے وہ مسجد بنائی، مسجد زرار اس کو کہا گیا، زرار کا معنی تکلیف پہنچانے والی، تو ظاہر ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے نا وہ مسجد کے نام پہ عمارت بنائی تھی۔ تو وہاں پر جو ہے نا وہ منافقین اپنی میٹنگ وغیرہ کرتے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افتتاح کے لیے بھی بلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، فرمایا کہ اس میں قطعاً نہیں جانا، اس کی بنیاد ہی جو ہے نا وہ شرارت پر ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے اس پوری عمارت کو گرا دیا اور ختم کر دیا یہ، اور فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ اس میں ہرگز جا کر نہ ٹھہرے، یعنی اس جو مسجد کے نام پہ عمارت بنائی ہے اس پہ آپ نے جانا ہی نہیں۔ فرمایا وہ مسجد کی جس کی بنیادی تقوی پر ہے، فرمایا وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں جا کر ٹھہریں۔ اور وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی کو بڑے پسند کرتے ہیں، یعنی اندر سے بھی پاک ہیں اور ظاہر بھی بڑی پاکی حاصل کرتے ہیں، یعنی پہلے استنجا بھی کرتے ہیں، پہلے ڈیلے اور پتھر استعمال کرتے ہیں، پھر پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، گویا ظاہری باطنی صاف ہیں وہ۔ اور وہ مسجد قباء ہے جس کو مسجد تقویٰ بھی کہا گیا ہے، اور یہ مسجد سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی کہ جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے 14 دن جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں رہے۔ تو جب قباء میں رہے تو وہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے حضرت کلثوم بن حدم، وہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح کی جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کرتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل متفکر تھے، تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے کہ پتہ نہیں ہم سے مہمان نوازی میں کوئی کمی ہو گئی ہے۔ تو ایک دن خیر انہوں نے پوچھ ہی لیا اور عرض کی کہ اللہ کے محبوب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ پریشان ہیں، شاید اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ نے ابھی نئی ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا ہے، یا ہماری طرف سے کوئی مہمان نوازی میں کمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مہمان نوازی بھی بہت ہے اور ہجرت کی وجہ سے بھی پریشان نہیں ہوں، باقی پریشانی مجھے اس بات کی ہے کہ یہاں ایک مسجد ہونی چاہیے جس میں نماز پڑھ لیں۔
تو اس پر جو ہے نا وہ حضرت کلثوم بن حدم کہنے لگے تھی یہ سارا رقبہ میرا ہے بلا شرکت غیر ہے، اور یہ وقف ہے آپ کے لیے، جتنا مرضی آپ اس میں سے لے کر مسجد بنا سکتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور پھر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور اسی لیے اس کا نام مسجد تقویٰ اور مسجد قباء بھی ہے۔ آگے رکوع نمبر 14 جہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ ایک سودا کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جان مال خرید لیے ہیں، بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کریں گے۔ اب مومن جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، لوگوں کو یعنی کفار کو ماریں گے بھی، خود بھی شہید ہوں گے، اور یہی وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تورات اور انجیل اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پورا کرے گا تو فرمایا کہ وہ کامیاب ہے، اور فرمایا کہ یہ جو تم نے اللہ کے ساتھ لین دین کر لیا ہے اس پہ خوش ہو جاؤ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ لین دین یہ ہے کہ اپنی جان مال اللہ پہ بیچ دیے ہے جنت کے بدلے۔ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جان مال اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں گے تو بدلے میں جنت ملے گی، نہیں تو پھر نہیں ملے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی صفت فرمایا مومن جو ہے وہ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دینے والے ہیں، برے کاموں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ مومن ہیں۔ فرمایا کہ ان کو میرے محبوب ان کو یعنی بشارت دے دے جنت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اہم حکم بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ان کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے اور کسی کافر کے لیے استغفار کریں، معافی مانگیں، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں، کیونکہ جو کفر پہ مر گیا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ پھر آگے سوال ہوتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کیوں کی تھی؟ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے دعا اس لیے کی تھی کہ جب وہ گھر سے نکالنے لگے تھے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، استغفار کروں گا، صرف اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے دعا کی تھی۔ باقی جب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو تبرأ منہ، ان سے جو ہے بالکل برات اختیار کر لی تھی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنی توحید کا اعلان کیا ہے کہ یعنی زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے پاس ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو صحابہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان کی جو توبہ قبول کی اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجوع کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین پر، انصار پر، وہ کہ جنہوں نے سخت گھڑی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ پیروی کی، انہیں آج رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 آدمی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا اور یہاں تک کہ ان پہ زمین تنگ ہو گئی باوجود وسعت کے کہ سب نے ان سے بائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی ہے۔ اور آگے رکوع نمبر 15 جہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو مدینہ والے ہیں یا ارد گرد والے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پیچھے رہیں، بلکہ ان کو بھی ساتھ جانا چاہیے۔ کیوں کہ ساتھ جانا تو بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا اگر ان کو پیاس لگے گی، اس راستے میں کوئی تھکاوٹ ہوگی، بھوک لگے گی، یا کسی بھی کوئی بھی چال چلیں گے جس سے کفار کو غصہ آئے گا، یا کفار کا یعنی یا کفار سے مال غنیمت حاصل کریں گے، جو یا کوئی بھی نیک عمل کوئی بھی کام کریں گے تو فرمایا اس کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھا جائے گا۔ اور فرمایا جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، چاہے تھوڑا ہوگا زیادہ ہوگا، اور کوئی بھی وادی کو طے کر کے کفار کے مقابلے کے لیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا بدلہ دیں گے۔ آگے آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین حاصل کرنے کا حکم دیا کہ فرمایا کہ ایمان والوں میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو سفر کرے اور سفر کر کے علم دین حاصل کرے اور خوب تفقہ حاصل کرے علم دین میں، فقاہت یعنی جس میں مکمل یعنی جو دین اسلام ہے اس کو حاصل کرے اور واپس آ کر اپنی قوم کو جو ہے وہ دین سکھائے۔ تو گویا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ضروری دین یعنی جس میں انسان اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار سکے، وہ ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ اور ایک ہے تفقہ فی الدین یعنی دین کی گہرائی میں جانا اور دین کو یعنی سیکھنا مکمل طور پہ، یہ اس کے لیے فرمایا کہ چند لوگ جائیں اور یعنی ہر بستی ہر محلے میں سے وہ اگر علم دین سیکھ لیں تو یہی کافی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی رکوع نمبر 16 جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں حکم دیا کہ
ایمان والوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو اپنے ارد گرد کے کفار ہیں ان سے جو ہے نا وہ جنگ کریں، وہاں سے صفائی شروع کریں اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سختی والا معاملہ کریں، اور پھر جو ہے وہ آگے جائیں۔ بین ہی ایسے ہی ہوا کہ سب سے پہلے جو قرب و جوار کے کفار تھے ان کا خاتمہ کیا، پھر مکہ پہ جو ہے نا وہ فتح مکہ کے موقع پر گئے، وہاں سے کفار کا خاتمہ کیا، پھر حنین میں، اور پھر جو سب سے دور کے کفار تھے روم، ان کے مقابلے میں گئے۔ اور پھر منافقین جو ہے وہ جب کوئی قرآن و مجید کی آیت نازل ہوتی تو وہ پوچھتے تھے جی کہ کہتے ہیں جی قرآن و مجید کی آیت سے ایمان بڑھتا ہے تو کس کا ایمان بڑھا ہے؟ تو فرمایا جی جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے قرآن و مجید جتنا زیادہ اترے گا ان کی منافقت ہی بڑھتی جائے گی۔ اور پھر جب منافقین کا آخر میں یہ حالت ہو گئی تھی نا کہ جب کوئی قرآن و مجید کی آیت نازل ہوتی نا اس میں منافقین کا تذکرہ ہوتا تو ادھر ادھر دیکھتے اور کہتے یار کسی کو پتہ تو نہیں چلا، فوراً بھاگ جاتے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ترغیب دی اور فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس میرا رسول آ چکا ہے تم ہی میں سے، اور فرمایا کہ تمہیں اگر کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ان پہ گراں گزرتی ہے، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، پریشان وہ ہوتے ہیں۔ اور فرمایا حریص علیکم، وہ تمہارے ایمان پر بڑے ہی حریص ہیں کہ تم ایمان لے آؤ، اور فرمایا ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی مہربان ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا اگر وہ منہ پھیر لیں، یعنی اتنی کوشش کے باوجود بھی اگر وہ نہ مانے تو فرمایا میرے پیغمبر کہہ دیں حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی، علیہ توکلت، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ جو آخری آیت مبارکہ ہے، یعنی فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ، اس کو نکال کے حسبی اللہ سے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، جس کا ترجمہ ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، علیہ توکلت، تو میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ اس کو پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے کام آسان کر دیں گے۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ سورت جو ہے وہ سورہ یونس ہے۔ اس کا نام سورہ یونس اس لیے ہے کہ اس میں یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، آگے آیت نمبر 80 میں۔ اور پھر یہ سورت مبارکہ یعنی توقیفی اعتبار سے جو یعنی قرآن و مجید کی موجودہ ترتیبوں سے اعتبار سے 10ویں نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 51 نمبر پر ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے اس میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و مجید کی حقانیت کو بیان کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان کیا۔ فرمایا کہ تمہیں اس بات پہ تعجب نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی انسان کی طرف وحی کریں، اس لیے کہ وحی آتی ہی انسانوں کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول سارے کے سارے انسان بنائے ہیں، فرشتے جو ہے وہ رسول بنا کے نہیں بھیجے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے، سورج، چاند اور ستارے اور اسی طرح ان کا نظام جو ہے یہ وضع کیا، اور فرمایا وہی پوری کائنات کے معاملات چلا رہا ہے۔ جو لوگ قدرت کے ان مظاہر پہ غور کر کے ایمان لے آتے ہیں فرمایا ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ دنیا کے حسن میں کھو کر ان سے غافل ہو جاتے ہیں فرمایا ان کے لیے جہنم ہے۔ اور پھر آگے جنت والوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنت والے جو ہے نا جب جنت میں ہوں گے تو ان کی ہر پکار ہوگی سبحانک اللہم، جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کریں گے، اور پھر ہر موقع کے آخر میں مجلس کے آخر میں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، یعنی بڑے خوش ہوں گے۔ آگے رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ عذاب مانگتے ہیں، اگر نعمت جس طرح ایک انسان نعمت مانگتا ہے اس طرح اگر عذاب مانگے اور عذاب بھی جلدی دے دیا جائے جس طرح نعمت دی جاتی ہے تو فرمایا دنیا میں کوئی بھی نہ رہے، ان کا سارا معاملہ چکا دیا جائے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے خلاف بددعا نہیں کرنی چاہیے، نہ اپنے بچوں کے خلاف، نہ اپنے مال کے خلاف، اور نہ اپنی جان کے خلاف۔ ہو سکے کہ اس وقت قبول ہو جائے اور پھر وہی ظاہر مصیبت پڑے اور پھر انسان پریشان ہو، لیکن بعد کی پریشانی کا کوئی بھی جو ہے نا وہ فائدہ نہیں ہے۔ اور آگے اس رکوع میں کفار کی طرف سے ایک مطالبہ تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ کفار کہتے تھے کہ آپ اس قرآن و مجید کو بدل دیں، کوئی اور قرآن و مجید ہمارے لیے لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیں کہ یہ قرآن و مجید اللہ کی کتاب ہے، میں اس کو اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتا۔ تم اللہ کے یعنی اس کلام کا انکار کر رہے ہو اور ساتھ ہی دعویٰ کرتے ہو کہ جو تمہارے خود ساختہ معبودان ہیں وہ تم اللہ کے ہاں سفارش کر کے تمہیں چھڑا لیں گے۔ فرمایا وہ کبھی بھی نہیں چھڑا سکیں گے، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے۔ اگر تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو وہ دنیا کی عیش و عشرت میں کھو کر
اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور لیکن جب تکلیف آتی ہے تو پھر وہ خوب ہمیں یاد کرتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تنگی اور خوشحالی ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، کشتیاں سکون سے چل رہی ہوں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب اچانک طوفان آ جائے، کشتی جو ہے نا وہ ڈولنے لگے، تو پھر گڑ گڑاتے ہیں، صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اس مصیبت سے بچ گئے تو کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خشکی پہ لے آتا ہے تو پھر وہی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ شرک شروع کر دیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بدعہدی کی سزا ان کو دیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی مثال بیان فرمائی کہ دنیا کی مثال ایسے جی جس طرح کہ بارش برسی اور اس کے ساتھ زمین اور نباتات اگ گئیں، جانوروں اور لوگوں کو اس سے فائدہ ملا، اور زمین جو ہے وہ لہلانے لگی، مالک سمجھنے لگے جی ہم قادر ہو گئے، لیکن اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو وہ زمین ساری کی ساری ختم ہو گئی، کچھ بھی نہ رہا۔ تو اسی طرح فرمایا نا کہ جب کسی انسان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اس کو جوان کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے عین جوانی میں جا کے فوت ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اسی طرح یعنی جس طرح دنیا جو ہے دنیا میں جو ہے نا بارش برسنے کے بعد کھیتی جو ہے نا وہ ایک دم لہلانے لگتی ہے، پھر اچانک اللہ کی طرف سے آفت آ کے ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ انسان بھی جوانی کو پہنچتا ہے یا جوانی سے تھوڑا آگے جاتا ہے، اچانک موت آتی ہے اس کو لے جاتی ہے، تو لہٰذا انسان کو جو ہے وہ موت سے پہلے موت کے بعد کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، نافرمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اور ساتھ فرمایا کہ مشرکین یعنی فرشتوں اور اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمائے قیامت کے دن یہ ساری ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مشرکین سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے، کہیں گے جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا ان کا، نہ انہوں نے جو ہے نا وہ ہماری طرف جو ہے ہماری طرف آئے، اور نہ انہوں نے ہماری پوجا کی، اور نہ ہم نے ان کو حکم دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں کے لیے یہ ذکر فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دیں گے، یعنی جنت عطا کریں گے اور کچھ زیادہ بھی دیں گے، اور اس زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے۔ آگے رکوع نمبر 4 میں مشرکین سے کچھ سوالات پوچھے گئے، یعنی مثلا مشرکین سے پوچھا گیا کہ وہ کون ذات ہے جو انہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، اور کون ذات ہے جس نے ان کو قوت بصارت اور قوت سماعت دی، وہ کون ذات ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مارتا ہے، اور اتنی بڑی جو کائنات ہے اس کے نظام کو کون چلا رہا ہے، اور کون ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا انسان کو، وہ دوبارہ یعنی قیامت میں اٹھانے کی بھی قدرت رکھتا ہے، اور کون ہے جس نے سیدھے راستہ پہ چلانے کے لیے کتابیں نازل کی۔ تو ان تمام سوالوں کا جواب کیا تھا جی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ غور کرو کہ اللہ کے ساتھ پھر تم کسی کو کیوں شریک کرتے ہو، جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، قرآن کے ٹھوس دلائل سے معلوم ہو گیا، تو پھر اللہ کے ساتھ تم شریک کیوں کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہی معبود ہے۔ اور آگے رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہ بیان فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا قبروں سے، تو وہ یہ محسوس کریں گے کہ دنیا میں ہم بہت کم وقت ٹھہرے ہیں، بہت کم ٹھہرے ہیں اور بڑی کم مدت یعنی وہاں رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے ان کی جو ہے نا وہ ہدایت کے لیے رسول بھی بھیجے تھے، اور پھر اتنی مہلت انہیں ضرور دی تھی کہ جس میں وہ ہدایت حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی وجہ سے ان کو عذاب تو ہونا ہی ہے۔ اور آگے رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی کافر ہے اور وہ قیامت والے دن زمین بھر کے یعنی سونا اور یا کوئی دولت جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاوضے میں دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے گا، تو فرمایا اس کی جان نہیں چھوڑ سکتی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و مجید کی جو ہے نا وہ 4 شانیں بیان کی کہ یہ انسانوں کے دلوں سے غفلت کو نکالتا ہے، اور اسی طرح یہ ان کی باطنی بیماریوں کو یعنی جو دنیا کی محبت سے پیدا ہونے والی ہے ان کا علاج ہے، اور انسانوں کے عقائد کی اصلاح کرتا ہے۔ فرمایا ایسے مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت کا باعث ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی رحمت اور فضل کا مظہر ہے، یعنی فرمایا نا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی کہ قرآن و مجید کو آگے فرمایا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جن لوگوں کو قرآن حاصل ہو جائے مل جائے تو اس پہ ان کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں کہ یہ اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کا فضل بھی ہے، اور جس کو اللہ کی رحمت اور فضل مل جائے تو وہ جو دنیا جمع کرنے والے لوگ ہیں ان کے دنیا کے مال سے بہت ہی بہتر اور اعلیٰ ہے۔ آگے رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ جس حالت میں ہوتے ہیں
خاص کر آپ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایمان والے بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ یعنی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی آگے مزید یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا، یعنی وہ لوگ اولیاء اللہ ہیں کہ جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں اور ان کے اعمال تقوی والے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے مزین ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بشارتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں رضا بھی ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا، یعنی دن بنایا، چاند وغیرہ یہ سارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہرا لی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ اور آگے رکوع نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے ساتھ گفتگو کی تھی، یعنی اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، جب باز نہ آئی تو آخر میں اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر میرا تمہیں تبلیغ کرنا اور میرا یہاں تمہیں سمجھانا یہ ناگوار گزرتا ہے تو پھر میرے خلاف تم جو کچھ کرنا ہے کر لو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اور ساتھ ہی کہا غور کرو، میری تبلیغ جو ہے نا بالکل بے غرض ہے اور میں تم سے کوئی اجرت کچھ بھی نہیں مانگتا۔ لیکن ان لوگوں نے جو ہے نا وہ دعوت حق کو جھٹلایا اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ قوم ساری ہلاک ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچ گئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے بھی فرعون کو اور ان کی قوم کو دعوت دی اور وہ بھی نہ مانے، لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ آگے رکوع نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بعض چند لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، باقی جو سردار قسم کے تھے وہ فرعون کے ایجنٹ بن کر قوم پر ظلم ڈھاتے تھے اور ان کے مظالم کی وجہ سے باقی لوگ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ اور پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم اپنے یعنی گھر جو ہے نا، ظاہر ہے وہاں اکٹھے تم کو عبادت تو نہیں کرنے دیں گے فرعونی، تو لہذا اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا لیں اور ان گھروں کا رخ جو وہ کعبہ کی طرف کریں۔ اس وقت ہیکل سلیمانی نہیں بنا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے بنی اسرائیل کا قبلہ بھی یعنی یہ بیت اللہ ہی تھا۔ فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لو تاکہ اس میں جو ہے وہ عبادت بھی کر سکو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کر سکو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد بھی کی کہ اے اللہ، آپ نے فرعون کو بہت زیادہ مال و دولت دیا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے روک رہا ہے اور اس کے مال و اسباب سمیت تباہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا سنی، فرعون کو غرق کر دیا اور پھر بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا۔ آگے رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی قوم یونس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی قوموں نے نافرمانیاں کی لیکن ان قوموں پہ عذاب آیا تو وہ عذاب نہیں ٹل سکا۔ صرف قوم یونس ایسی خوش قسمت تھی کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول وہاں سے ناراض ہو کے چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام، تو پیچھے سے قوم کو فکر ہوئی کہ اب تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب جو ہے وہ باہر نکل آئے اور اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے اثرات دکھا کر پھر جو ہے وہ عذاب ہٹا لیا اور ادھر سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور ان کو بھی مچھلی سے نکالا اور پھر دوبارہ وہ اپنی قوم میں واپس آ گئے اور دوبارہ آ کر قوم کو تبلیغ بھی کی اور قوم ایمان لے آئی اور اس کے بعد کافی عرصے تک جو ہے وہ لوگ زندہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے ان کو کافی جو ہے وہ نفع دیا۔ اب اس کا جو آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 11، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قریش کی طرف سے کچھ پیشکشیں آئی تھیں ان کا جواب دینے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہیں کہ اگر تم میرے دین میں شک رکھتے ہو تو فرمایا میں قطعاً عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو موت دے گا، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہمیشہ ایمان والوں میں سے رہوں، اور پھر یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا اور اللہ کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو اس تکلیف کو ہٹانے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خیر نعمت پہنچانا چاہے تو فرمایا اس نعمت کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نعمت پہنچا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور آخری رکوع میں گویا یہ بتا دیا کہ قرآن و مجید کی پیروی کریں، حق پر ڈٹے رہیں،
یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق و باطل میں فیصلہ ہو جائے، یعنی فیصلہ کن موڑ آ جائے کہ حق کو اللہ تعالیٰ فتح دے دے اور باطل جو ہے وہ مٹنا شروع ہو جائے. اور فتح مکہ سے ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.